کیا دروازہ بند ہے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں غسل کر رہی ہوں۔ رک گئے، غسل کیا، کپڑے بدلے اور نمناک آنکھوں سے ابو ہریرہ کو دیکھا اور کہا ابو ہریرہ اب دیر نہ لاؤ، پتہ نہیں موت کا کب آ جائے، رسول اللہ کی خدمت میں فوراً مجھے پیش کرو، میں بھی رسول اللہ کی باندی بننا چاہتی ہوں۔ اور اسی وقت زبان سے یہ کہنا شروع کر دیا اشہد ان محمدن، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں ابو ہریرہ کی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسول اللہ کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، یا رسول اللہ۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑتا کیوں جا رہا تھا؟ جی دوڑتا اس لیے جا رہا تھا کہ ادھر آپ کی زبان مقدس سے یہ لفظ نکلے تھے اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اب میں دیکھتا تھا میں دوڑ لگاتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے رسول کی، میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ پر میں گیا تو دعا کام کر چکی ہوئی تھی، اور والدہ وہ غسل کر کے کپڑے پہن رہی تھی، تیار ہو رہی تھی۔ اماں اتنا انقلاب؟ میں ابو ہریرہ تیرے جیسا با ادب اور احترام کرنے والا بچہ جس کی نگاہیں بھی ماں کے سامنے کبھی نہ اٹھی ہوں، وہ جب یہ کہہ دے کروڑوں مائیں محمد پہ قربان، تو مجھے سوچنا پڑ گیا کہ محمد کوئی ایسی چیز ہے، اسلام کوئی ایسی چیز ہے، ٹکڑے بھی ہو جائے بندہ تو نہیں چھوڑ سکتا، اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے اس کی عظمت اور بڑائی کو میں نے بھی قبول کر لیا ہوا ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر ابو ہریرہ کا کام کیا؟ ماں کی ڈیوٹی جتنی ہو سکتی ہے دینی ہے، لیکن دن بھر رات صفہ پہ رہنا ہے۔ صفہ وہ چبوترا ہے جس چبوترا پر رسول اللہ کے شاگرد بیٹھتے، وہاں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی قرآن پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ غربا صحابہ جن کا کوئی گھر نہیں باقی پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں ہی رہتے ہیں، ان میں بلال بھی ہے، ان میں صہیب بھی ہے، اور دور دراز کے سلمان فارسی بھی ہے، یہ سب لوگ ان میں شامل ہیں۔ ابو ہریرہ ان کا مانیٹر ہے، ان کا لیڈر ہے ابو ہریرہ۔ رسول اللہ بس حجرے سے باہر نکلے ہیں تو ابو ہریرہ چمٹ گئے، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا ہے ابو ہریرہ یاد کر رہا ہے، اسے یاد کرتے 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 ایک کو سنا، دوسرے کو سنا، تیسرے کو سنا، سناتا بھی پھرتا ہے اور یاد بھی کرتا پھرتا ہے ابو ہریرہ ان الفاظ کو۔ کہنے والوں نے کہہ دیا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن ہیں تو انسان نا، اور انسان پہ کبھی خوشی کی حالت ہوتی ہے، کبھی غمی کا وقت ہوتا ہے، اور کبھی غضب ہے، غصہ ہے، اور کبھی نارمل ہے، تو ہر وقت ہر لفظ نکلا ہوا ابو ہریرہ یاد کرتا پھرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ذرا کوئی حالت بھی دیکھی کرنا۔ ابو ہریرہ پھر پریشان ہو گئے، روتے روتے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں یہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا، دیکھ کے اور اپنی زبان مقدس کو اس انگوٹھے سے اور اس انگلی سے یوں پکڑ کے اور پھر چھوڑ کے فرمایا ابو ہریرہ، اشارہ کر کے، میں ابو ہریرہ اس زبان سے جس حالت میں جب بھی کوئی چیز نکلے وہ حق ہے، یاد کیا کر۔ لو ابو ہریرہ خوشی خوشی واپس آ رہا ہے جواب لے کے کہ رسول اللہ کی ہر بات کو میں نے یاد کرنا ہے۔ پھر شکایت ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت آپ کی زبان سے ہر نکلے ہوئے لفظ اور کلمے کو یاد کرتا ہوں، پر میں لکھ نہیں نہ سکتا۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص وہ میرا مقابلہ کرتا ہے، وہ یاد بھی کرتا ہے، وہ لکھتا بھی ہے، میں لکھنا نہیں جانتا، وہ تو مجھ سے بڑھ جائے گا حدیث یاد کرنے میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ سے اتنا پیار تھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر جو تم نے اوڑھی ہوئی ہے اس کو بچھا دو ادھر۔ لو جی ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی ہے۔ اب ابو ہریرہ بھی وہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ یوں دونوں ہاتھوں سے جس طرح کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے نا، اور یوں اٹھا کے پھر چادر میں، پھر اٹھا کے پھر چادر میں، پھر اٹھا کے پھر چادر میں، یوں اپنے ہاتھوں کو جس طرح کوئی چیز ڈال رہے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو لپیٹ لے، اور لپیٹ کے پھر اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ لو جی ابو ہریرہ نے وہ چادر لپیٹ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لی۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں زندگی میں میرے کانوں سے ٹکرانے والا کوئی لفظ اور کوئی کلمہ پھر بھولا نہیں تھا، اس کے بعد میرا حافظہ اتنا تیز ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، جو آج ہماری کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ 5374 احادیث ابو ہریرہ سے مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ 59 ہجری میں وفات پائی ہے ابو ہریرہ نے، 78 سال کے قریب عمر پائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو تھے حدیث کے راوی جنہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کیا ہے جی؟ اب حدیث کا ترجمہ بھی سن لیں، لمبا نہیں ہو گیا درس۔ قرآن کے درس کی چھٹی کی تھی کہ بہت سارے ساتھی غیر حاضر ہیں، اور عذر بھی شرعی ہے کہ بارش ہے تو انہیں قرآن سے محروم نہ کیا جائے، اور جو اکا دکا آ گئے ہیں وہ حدیث سن لیں، وہ بھی محروم نہ رہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے حدیث سنانا شروع کر دی۔ چلو راوی کا تو پتہ لگ گیا نا حضرت ابو ہریرہ کا کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اب حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، شاب نشأ فی عبادت اللہ، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، رجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ ہمیں 7 آدمی وہ ہیں قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، بلا کے فرمائے گا آؤ تم 7 میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ 7 آدمی ہیں وہ، ایسا منظر، سورج نیزہ بھر، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، انبیاء بھی نفسی نفسی۔ یہ قیامت کی کچھ مختلف گھڑیاں ہیں، ایسی گھڑی نفسی نفسی، امام بھی، انبیاء بھی، ولی بھی، فقیر بھی، یا اللہ منو بچا دے، میرے اللہ مجھے بچا دے۔ یہ وہی گھڑی ہے کہ ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے اتنی تو گزارش کر دینا، اتنی تو سفارش کر دیں کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو۔ لوگ تو مر چلے ہیں، کوئی پسینے میں ڈوب چکے ہوئے ہیں، اور کنہی کے پسینہ منہ میں پڑ رہا ہے، یلجمہم، جیسے گھوڑے کو لگام ایسے پسینہ ان کو لگام ڈال رہا ہے۔ اتنی ہیبت ناک گھڑیاں پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں آج اللہ کے سامنے یہ گزارش کر سکتا، لست لہا، یہ میرا مقام ہی نہیں
کیوں میں اللہ سے درخواست کروں؟ میرا اللہ مجھ سے پوچھ لے، او آدم میں نے تجھے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، کیوں گیا تھا؟ اس کیوں کا جواب آج مجھ سے نہیں بن پڑے گا۔ اسی طرح تمام انبیاء بھی اپنے اپنے عذر پیش کریں گے، آخر شفاعت کبریٰ ہوگی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ہمارے نبی سے شفاعت کبریٰ ہوگی۔ وہ بھی رو رو کے سجدے میں سر ڈال کے اللہ کی تعریفیں اور حمدیں کر کر کے، جن کو آپ فرماتے ہیں اب تو مجھے وہ حمد کے الفاظ نہیں آتے، یلہمنی ربی، اس دن میرا رب وہ میرے دل میں الہام کرے گا، میرا رب مجھے وہ الفاظ بتلائے گا اور میں اپنے اللہ کی تعریف کرتا جاؤں گا۔ اور پھر میرا اللہ ترس کھا کے رحم کھا کے فرمائے گا، او میرا محبوب سر کو اٹھا، بات کہہ تیری سنی جائے گی، سفارش کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی، میں سفارش کروں گا، پر شرک والے کی کوئی سفارش نہیں۔ جس کے نام اعمال میں شرک ہے اس کی سفارش محبوب کبریا بھی کوئی نہیں کریں گے۔ اس لیے بدعت والے کی کوئی سفارش نہیں، کیونکہ ایک خدا کا باغی، ایک نبی کا باغی، ایک خدا کا غدار اور پھر دوسرا نبی کا بھی غدار، بدعتی نبی کا غدار اور مشرک اللہ کا غدار۔ رب نے فیصلے کر دیے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کا شریک بنایا اس پر جنت حرام۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشرک و بدعتی کی سفارش نہیں بلکہ لعنتیں بھیجیں گے حوض کوثر پہ۔ آپ بدعتیوں کو کہیں گے، اہل بدعت کو، سحقن فسحقن، او خدا کی لعنت و پھٹکار ہو تم پر، دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، کیوں تم نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر دیا؟ میں نے کیا آزان دی تھی، دلوائی تھی، تم نے اس میں کیا ٹانکا لگا دیا؟ میرا بتلایا ہوا کلمہ کیا اور تم نے کلمہ کیسا بنا لیا؟ تم نے دین میں ٹانکے بازی کی، میرا دین تباہ کر دیا۔ سحقن فسحقن لمن غیر بعدی دینی، لعنت و پھٹکار ہو ان پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ گویا ان دو کی سفارش نہیں، باقیوں کی سفارش ہوگی۔ یہ منظر ہے اس وقت کا، اتنا خوفناک اور ہیبتناک دن۔ اس دن فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے آئے گا۔ پہلا بندہ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، ہاں انصاف کرنے والا عادل حکمران، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 62 ارب ملین ارب ڈالر سوئس بینکوں میں رکھنے والا۔ اب دیکھ لو یہ امام عادل ہوگا۔ امام عادل عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں رات کو پھر رہا ہے، کہیں کسی کو تکلیف ہو جائے اور مجھے پتہ نہ ہو تو میں کیسا حکمران ہوں۔ اور جو اعلان کرتا ہے، او لوگو تم سمجھتے ہو حکمرانی، سنو دجلہ اور فرات او عراق، کہاں مدینہ اور کہاں عراق، دجلہ اور فرات، اس کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ یہ ہے امام عادل، یہ ہے انصاف کرنے والا امام۔ فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام کر کے آیا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک آدمی نے زمین فروخت کی، دوسرے آدمی نے زمین خریدی، خریدنے والے نے ہل چلایا، زمین میں کام کیا تو وہاں سے دیگ، سونے کی دیگ نکل آئی۔ یہ سونے کی دیگ لے کے چل پڑا اور جس سے زمین خریدی تھی جا کے اس کے گھر میں رکھ دی۔ کہا میں نے زمین خریدی تھی، اتنا سونا تو نہیں خریدا تھا، یہ دیگ تیری ہے، لے لے۔ اب اس دیگ میں اتنا سونا جتنی اس نے قیمت ادا کی ہے اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ سونا
اس نے یہ نہیں کہا اچھا دیکھ میری میں لیتا ہوں، اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ دیکھ نہیں لے سکتا تھا، نہ لے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے زمین بھی بیچی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی بک گیا، یہ تیری ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، یہ کہتا ہے مجھے میرے لیے جائز نہیں، وہ کہتا ہے میرے لیے جائز نہیں۔ اب یہ جھگڑا ایک جج کے پاس چلا گیا، امام عادل کے پاس چلا گیا، جو اس وقت کا حکمران تھا اس کے پاس چلا گیا۔ جب اس نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سننے کے بعد اگر آج کا کوئی زوردار زرداری ہوتا کہندا تسی جاؤ نا دوویں گھر آتے میں ساملا گا، فکر نہ کرو تسی۔ لیکن اس امام عادل نے فیصلہ کیا، پوچھا او خریدنے والے تیرا کچھ ہے کوئی اولاد؟ کہنے لگا میرا بیٹا، ایک ہی ایک بیٹا، میں یہ حرام کھا کے اپنے بیٹے کو کھلا کے کیوں مار ڈالوں؟ دوسرے سے پوچھا تیرا کچھ ہے؟ کہنے لگا میری ایک ہی ایک بیٹی ہے۔ اچھا میں ولی ہوں، میں حکمران ہوں، میں فیصلہ کرنے لگا ہوں جو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، میں تیری بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کرتا ہوں اور یہ سونے کی دیگ ان کو دے رہا ہوں۔ دونوں نے قبول کر لی، بالکل ٹھیک ہے جی بات، حکمران ہے، عادل ہے، یہ ہوتا ہے امام عادل۔ یہ امام عادل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کا دن، ایک گنتے آنا۔ دوسرا آدمی شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان کڑی لڑکی، او جوانی چڑھتی ہوئی، جوانی مستانی، لیکن یہاں مستی کوئی نہیں، خر مستی بھی کوئی نہیں۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، دونوں کی جوانی یہ اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، کہیں نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، کہیں قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، کہیں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور کہیں ماں باپ کے ادب و احترام میں ان کی خدمت میں کھڑے ہیں، کہیں بوڑھوں کی خدمت میں کھڑے ہیں، کہیں اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکا لڑکی فرمایا یہ جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہو، جن کی گھڑیاں رب کو راضی کرنے کے لیے گزر رہی ہیں، یہ جوان جہاں بھی ہوگا قیامت کے دن اربوں خربوں سی مخلوق میں جہاں بھی ہوگا میرا رب وہاں سے اسے اٹھا لے گا۔ او جوان، اے نوجوان لڑکی، اٹھ، تیری وہ جگہ نہیں، سیدھی میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ یہ نوجوان اٹھ کے اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا۔ یہ پاکیزہ جوانی، یہ مقدس جوانی، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں سے جگہ دلا دے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، جوانی ادھر لگاؤ، یہ انٹرنیٹ اور یہ بدماشیاں اور یہ فحاشیاں اور یہ اوریانیاں اور یہ طوفانیاں طغیانیاں، بھائی ان سے بچو۔ آؤ اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، تمہاری جوانی اللہ کو راضی کرنے میں در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بوڑھا بھیڑیا بھی وہ بھی بڑا متقی پرہیزگار، جب بکری پھڑانی نہیں ہوندی، بکری تیز دوڑ دی اور وہ بیچارہ ڈگ پیندا ہے، کہندا پرہیزگار ہو گئے، شکار شکور چھڈ دیتی ہے۔ بھائی بڑھاپا تو ہے ہی ایسا، آدمی گناہ نہیں چھوڑتا تھا، یہ بڑھاپا گناہ چھڑا دیتا ہے آدمی سے۔ تو اس لیے جوان دو، تیسرا آدمی فرمایا تیسرا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے گھر سے بھی محبت، پر کروڑوں درجہ خدا کے گھر سے محبت ہے۔ کہتا ہے یہ میرے اللہ کا گھر ہے، کہیں اللہ کے گھر کی صفائی کرتا نظر آ رہا ہے، کہیں خدا کے گھر کی صفیں درست کرتا نظر آ رہا ہے، اور ہر وقت اپنے کام میں بھی لگا ہے تو کان مسجد کی طرف کہ جی اللہ اکبر کی آواز آئی ہے یا نہیں آئی، جو ہی آتی ہے دوڑ کھڑا ہوتا ہے مسجد کی طرف،
مسجد کی آبادیوں میں بڑی دلچسپی لینے والا یہ بندہ، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بندہ، خدا کے گھر سے بڑی خصوصی محبتیں کرنے والا بندہ، یوں سمجھے اس کا دل تو مسجد میں ہے، کہیں اور ہے تو وہ صرف وجود ہے، دکان پہ ہے تو اس کا وجود ہے وہاں، یہ اپنے دفتر میں ہے تو اس کا وجود جسم ہے، دل کہاں ہے؟ دل تو جی اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے۔ میں یہ تیسرا بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جہاں کہیں بیٹھا ہوگا، یہ میرا اللہ اسے اٹھا لے گا۔ او میرے گھر کی آبادیوں کے خیال رکھنے والے، آج میں جنت میں تیرے گھر کو آباد کروں گا۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ساری دنیا کو بتلانے کے لیے جہاں کہیں کوئی ہے تو میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ عرش کے سائے میں اللہ اس کو بٹھا دیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھے 2 آدمی، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ 2 آدمی وہ ہیں جن کا اور کوئی تعلق نہیں، یا ہیں بھی اور تعلق، اس تعلق کو کوئی وقت نہیں دیتے۔ قوم ایک نہیں ہے، علاقہ ایک نہیں ہے، رنگ نسل ایک نہیں ہے، ایک کہیں کا دوسرا کہیں کا، پر اتنا پیار ہے ان کا، اتنی محبت ہے ان کی آپس میں، اور اتنا تعلق ہے ان کا، گہرا تعلق۔ وہ تعلق کس لیے ہے جی؟ یہ اللہ کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کا موحد بندہ، میں بھی اللہ کا موحد بندہ، یہ بھی شرک نہیں کرتا، میں بھی شرک نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر مر مٹنے والا، بدعت سے نفرت کرنے والا، میں بھی اللہ کے نبی کی سنت پر مر مٹنے والا، شیدائی اور عاشق، بدعت سے نفرت کرنے والا، یہ جوڑ لگا ہوا ہے ان کا، اور کوئی جوڑ نہیں۔ اگرچہ کاروبار بھی اکٹھا، پر وہ کوئی محبت نہیں۔ محبت کیا ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ، ان کی محبت اللہ کے لیے، اجتمعا علیہ، اسی پر دونوں اکٹھے ہیں، وتفرقا علیہ، اگر ایک نے ذرا خرابی کی، وہ شرک کی طرف جا رہا ہے، فرمایا تیرا تے ساڈا رستہ وکھرا، فرمایا یہ بندہ بھی جہاں، یہ دونوں جہاں ہوں گے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ ان کو بھی بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ 5واں، رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان، وہ مرد جسے ایک حسن و جمال والی لڑکی دعوت گناہ دے رہی ہے، اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی وہاں موجود نہیں، دعوت گناہ بھی، حسن و جمال، پیسہ ہی پیسہ، حسب و جمال، نسب بھی بڑا زبردست، جمال اور حسن بھی بڑا زبردست، دعت ہو، اسے دعوت دے رہی ہے، دعوت گناہ مل رہی ہے، اور آگے سے یہ جواب کیا دیتا ہے؟ وقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں،